کیلنڈر کے لحاظ سے دیکھا جائے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحلت ہے یہ 8 جون 632 اے ڈی میں یعنی کہ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اور یہ بھی ایڈ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو غسل ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قبر انور ہے یہ حضرت ابو طلحہ نے تیار کی تھی، اور حضرت علی اور حضرت عباس ابن عبد المطلب جو ہے نا، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر انور کے اندر اتارا تھا۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس سٹارٹ ہو جاتا ہے جی خلفۂ راشدین کا دور، جو پہلے خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سر یہ عنہ۔ ایک مرتبہ دوبارہ رپیٹ کر دیں اوپر والے۔ جی 632 اے ڈی یعنی 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو غسل ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ آپ کی جو قبر انور ہے یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر انور کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس ابن عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں نا، انہوں نے ان کو اتارا تھا۔ اس کے بعد آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خلافت کا دور ہے یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے خلفۂ راشدین، یعنی کہ جو چاروں خلیفہ ہیں ان میں سے جو پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہے ان کا دور کا آغاز ہوتا ہے یہاں سے۔ 632 اے ڈی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہے نا، ان کا اصل نام جو تھا یہ عبداللہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابو بکر کا مطلب ہوتا ہے اونٹ کے بچے کا باپ۔ یہ ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو جو اونٹ وغیرہ تھے ان کا نالج بہت زیادہ تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے یہ اونٹوں کے جو چھوٹے بچے ہوتے تھے نا ان کے ساتھ یہ کافی زیادہ کہہ لیں کہ اٹیچمنٹ ہوتے تھے، ان کے ساتھ یہ کافی زیادہ مانوس تھے، جس کی وجہ سے ان کو ابو بکر کہا جاتا ہے، اور ان کا جو صحیح نام ہے وہ عبداللہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا جو نام تھا نا یہ عثمان بن قحافہ، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ نا ان کا نام سلمہ بنت سحر تھا، سلمہ بنت سخر۔ اور ان کی جو والدہ کا لقب ہے نا یہ اکثر پیپر میں پوچھ لیتا ہے کہ ام الخیر کن کو کہا جاتا تھا، تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کی جو والدہ ہے نا سلمہ بنت سخر، ان کو ام الخیر بھی کہا جاتا تھا۔ اور آپ کی جو ٹائٹل ہیں ان کے اندر آپ کو صدیق بھی کہا جاتا ہے، یار غار بھی کہا جاتا ہے، اور صاحب مزار بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا یہ 573 اے ڈی میں مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سر یہ عنہ کا جو کویشچن ہے، قبیلہ، جی سر یہ لاسٹ ٹائٹل کیا تھا سر؟ صدیق، یار غار اور صاحب؟ صاحب مزار۔ اوکے سر، اوکے۔ ان کا جو قبیلہ ہے نا وہ بیسیکلی تو قریش کلان سے یہ بلونگ کرتے تھے، لیکن جو اسپیسیفک قبیلہ ان کا تھا نا یہ بنی تیم تھا، بنی تیم۔ اور جو ان کا پروفیشن تھا یہ مرچنڈائزر تھے کلاتھس کے، یعنی کہ کپڑے یہ بیچتے تھے، کپڑے کی ان کی دکان تھی۔ اور اسلام کے اندر ان کی بہت ساری کنٹریبیوشنز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین تھے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ قریبی ساتھی تھے۔ اور
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان بنت معاذ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جن کو امین الامت کہا جاتا ہے، یہاں پہ ان کے بارے میں آپ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ ان کو کنکرر آف سیریا بھی کہا جاتا ہے، فاتح سیریا، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو۔ اور جو حضرت شفا کے بیٹے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف، مطلب یہ چند ایک نا وہ صحابی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ شروع کرتے ہی یہ ایمان لے آئے تھے۔ لیکن یہاں پہ سر آپ نے یہ عبیدہ یاد بن رکھنا ہے کہ الجرا کو کیا کہتے ہیں؟ امین الامت بھی ان کو کہا جاتا ہے اور ان کو فاتح سیریا بھی کہا جاتا ہے۔ فاتح مصر میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ جو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نا ان کو فاتح مصر کہا جاتا ہے اور ان کو فاتح سیریا کہا جاتا ہے۔ اور کئی بار کویشچن آ جاتا ہے کہ غزوہ تبوک جب ہوا تھا تو کون سے صحابی تھے جنہوں نے اپنے گھر کا سارا جو سامان ہے وہ ڈونیٹ کر دیا تھا؟ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ باقی جو سارے صحابہ کرام تھے وہ گھر کا جو آدھا سامان ہے نا وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق جو تھے ایون کہ انہوں نے اپنی جو قمیض کے بٹن بھی تھے نا وہ بھی ڈونیٹ کر دیے تھے غزوہ تبوک کے موقع پہ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی 622 اے ڈی میں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ اور جنہوں نے قرآن کو سب سے پہلے جی سر بولیے گا۔ سر یہ پوائنٹ دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا جب ہجرت والا پورا۔ سر یہ فتح سیریا کون تھے سر حضرت؟ فاتح سیریا جو تھے نا یہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، ان کو امین الامت بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو بھیجا تھا سیریا میں، تو انہوں نے پھر جا کے یہ جو مسجد اقصی ہے نا جس کو ہم بیت المقدس بولتے ہیں وہ، اور یہ جو شام ہے اس کو فتح کیا تھا انہوں نے۔ سر سعد بن ابی جی وقاص کون تھے؟ وہ کون سے فاتحہ تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کا انشاءاللہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ تو بیسیکلی یہ جو فلسطین والا ایریا اور شام والا ایریا نا یہ دونوں ہی انہوں نے فتح کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ان کو فاتح سیریا بولتے ہیں، اور وہ جو فلسطین والا ایریا نا وہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے سوری حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیا تھا۔ اور کچھ ایریاز ایسے ہیں جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیے تھے۔ اچھا مائگریشن کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 622 اے ڈی میں مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی تو سورہ یاسین کی آپ تلاوت فرما رہے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے قرآن پاک کو کلیکٹ کرنا سٹارٹ کیا تھا۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو قرآن پاک تھا یہ سکیٹرڈ تھا، پتوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، جو جانوروں کی کھالیں ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا تھا، اور جو بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ تو یہ ایک سکیٹرڈ فارم کے اندر تھا۔ تو سب سے پہلے جو قرآن پاک نے اس کو کلیکٹ کرنا سٹارٹ کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے زیر نگرانی ایک ٹیم تشکیل دی تھی جن کے اندر باقی جو حافظ تھے نا صحابہ کرام وہ بھی ان کے اندر شامل تھے۔ تو اس دور میں حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن پاک جو ہے نا اس کو کلیکٹ کرنا سٹارٹ کیا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو حضرت ابوبکر صدیق جو تھے انہوں نے امامت کروائی تھی مسجد نبوی میں کچھ نمازوں کی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب
معراج کا واقعہ ہوا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے صحابی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو معراج کی جرنی تھی اس کو تصدیق کیا تھا، ویریفائی کیا تھا انہوں نے۔ اور ابو سفیان کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق جو تھے، مطلب مکہ کے اندر نا یہ بات بہت زیادہ پھیل چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ مسجد اقصی سے لے کے تو مطلب مکہ سے مسجد اقصی اور وہاں سے آسمانوں کا جو سفر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں طے کیا، تو ان کی بات کے اوپر کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا۔ تو ابو سفیان جو تھا اس نے سوچا کہ اب لوہا گرم ہے تو اب چوٹ لگانے کا مزہ آئے گا، تو اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے کہا تھا کہ اگر کوئی انسان اس طرح کہے تو کیا آپ مان لو گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ نہیں، یہ تو ماننے والی بات ہی نہیں ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو یہ بالکل سچ ہے، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو یہاں سے حضرت ابوبکر کا جو ٹائٹل ہے نا یہ صدیق رکھ دیا گیا تھا۔ سر ایک کویسچن ہے جی سر، معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے روانگی اختیار کی تھی؟ یہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نام نہیں یاد آ رہا۔ سر میں نے جو پڑھا تھا اس میں یہ نام تھا ام ہانی۔ جی حضرت ام ہانی جو ہے نا ان کے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا آغاز کیا تھا، اور جس مطلب گھوڑے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اس کا نام براق تھا، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کے اوپر جاتے ہیں، وہاں پہ جو ڈیفرنٹ پیغمبر تھے ان کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے۔ سدرۃ المنتہا جو تھا وہاں پہ جا کے جو حضرت جبرائیل تھے انہوں نے کہا جی اس کے آگے میں نہیں جا سکتا ورنہ میرے پر جل جائیں گے، تو اس کے آگے کا جو سفر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا تھا۔ اوکے سر، تھینکس۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد جو حالات ہیں یہ کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گئے تھے۔ سر یہ کویشچن ہے جی سر، یہ ابو بکر صدیق کو جو صدیق کا لقب ملا تھا یہ خلافت کے دور میں ملا تھا یا سوری یہ کون سی ایڈی کون سی تھی سر؟ یہ جب آپ یہ اے ڈی مطلب آپ یہ اس طرح کر لیں کہ 10 نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تھا، اور تب اے ڈی جو ہے نا وہ بنتی ہے 618، تو یہ 618 اے ڈی میں حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نا ان کو صدیق کا ٹائٹل ملا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے نا تو اس وقت حالات بہت زیادہ نازک تھے، ایون کہ جو صحابہ کرام تھے وہ اس بات کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے، اور ایون کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی میان سے جو تلوار ہے وہ بھی نکال لی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے اب ایسا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو صحابہ اکرام جو تھے وہ بہت زیادہ مطلب غم و غصے سے گزرے تھے۔ تو یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ اس کہہ لیں کہ درد اور غم کے عالم میں حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ ایک اونچی جگہ پہ گئے، اور انہوں نے وہاں پہ آ کے تو سورہ العمران کی جو کچھ آیات ہیں نا ان کی تلاوت فرمائی تھی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح تھا کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول آ چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائے یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، اور ان قریب اللہ شکر والوں کو صلہ دے گا۔ تو یہ سورہ العمران کی آیت نمبر 144 تھی، 144۔ تو یہ سننے کے بعد جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے لگا کہ جیسے یہ آیت جو ہے نا یہ صرف اسی دن کے لیے اتاری گئی تھی۔ تو پھر جو صحابہ اکرام ہیں وہ مطلب کہہ لیں کہ اپنی نارمل جو کنڈیشن ہے اس کے اندر ہی واپس آتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنے میں نا جب خلافت کے الیکشن ہو رہے تھے نا
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف ڈیورنگ دا لائف جو ہے نا کسی کو بھی خلیفہ ڈکلیئر نہیں کیا تھا. تو یہاں پہ دو لوگ تھے جن کی آپس کے اندر نا ایک کہہ لیں کہ ٹسل ہو گئی تھی. ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میت تھی وہ ابھی تک اس کو دفن بھی نہیں کیا گیا تھا کہ جو کچھ لوگ تھے وہ اس بات کے اوپر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا تھا انہوں نے کہ اب جو اسلامک اسٹیٹ ہے اس کا جو خلیفہ ہے وہ کون ہوگا. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ نا ایک کانسپریسی ہوئی تھی جس کو یہاں پہ ایک ٹرائب تھا انصار میں سے تھے یہ لوگ اور ان کو لیڈ کر رہے تھے. اس ٹرائب کا نام تھا بنو سعیدہ. یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ انصار جو تھے نا ان میں سے ایک ٹرائب تھا بنو سعیدہ. تو یہاں پہ یہ کانسپریسی ہو رہی تھی. انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جو ہے نا ان کو انہوں نے ایز اے خلیفہ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی. او سوری ایک تھے ان کا نام تھا بنو سعید. ان کو نا انہوں نے خلیفہ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی تھی. تو اتنے میں جو حضرت سر عمر کس رضی کو اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی تھی؟ سوری مجھے آپ کی آواز نہیں آئی, آپ کا کویشچن نہیں سمجھ آیا. سر میں کہہ رہا تھا کس کو خلیفہ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی تھی؟ مجھے نا ایگزیکٹ ان کا نام نہیں یاد, شاید بنو سعید ان کا نام تھا جن کو انہوں نے نا خلیفہ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن اتنے میں جو حضرت عمر ہے نا وہ حالات کو سنبھالتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جو تھے نا انہوں نے آگے بڑھ کے نا حضرت ابوبکر صدیق کو آگے کر دیا اور انہوں نے کہا جی ہم حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نا ان کو اپنا خلیفہ ڈکلیئر کرتے ہیں. تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق قریش سے بلونگ کرتے تھے تو اس لیے جو انصار تھے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے. پھر انہوں نے مطلب ان کی مخالفت میں کوئی بھی جو کینڈیڈیٹ ہے نا وہ آگے نہیں آیا. تو اس طرح پھر جو انصار تھے اور جو مہاجر تھے تو دونوں کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نا ان کی فیور کی گئی. تو اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ پہلے خلیفہ الیکٹ ہو جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال ان کا دور حکومت تھا. 632 AD یعنی 11 ہجری میں ان کا جو دور خلافت ہے یہ شروع ہوتا ہے اور 13 ہجری تک ان کا جو دور خلافت یعنی 634 AD تک ان کا دور خلافت رہتا ہے. سر ایک کویشچن ہے. جی بولیے گا. سر یہ کنفیوژن ہو رہی ہے اے ڈی کے حوالے سے, یہ نبوت کے وقت کیا اے ڈی تھی سر, یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں پھر اس کے بعد یہاں سے آگے کر لیں سر. جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 571 AD میں پیدا ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ ایونٹس آتے ہیں 622 AD آ جاتا ہے ہمارے پاس. ہجرت مدینہ ہوئی تھی 622 AD میں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 632 AD میں دنیا سے چلے جاتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں یہ 632 AD میں خلیفہ بن جاتے ہیں. اور 2 سال ان کا دور حکومت ہے. 634 AD تک جو حضرت ابوبکر صدیق ہیں یہ حکومت کے اندر رہتے ہیں. اور اگر ہجری کا حساب دیکھا جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ یکم ہجری 622 AD میں سٹارٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور ہے. تو 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جاتے ہیں اور 11 ہجری میں ہی حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ خلیفہ بن جاتے ہیں اور 13 ہجری تک ان کا دور حکومت رہتا ہے. سر یہ 40 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی, اس وقت اے ڈی کیا تھی سر؟ اس وقت جو اے ڈی 611 تھا نا یہ 610 آپ ہے کیا سر, 611 ہے یا 610 ہے, کنفیوژن ہے اس میں. 610 40 کو جمع کر لیں 571 AD میں 40 سال کی ایج میں جو ہے نبوت ملی, تو 40 کو اگر 571 میں جمع کر دیں تو 611 بنتا ہے. جی 611 ہی ہے. 611 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا.
تو کبھی کبھی کویشچن آتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق جو تھے یہ خلیفہ منتخب ہوئے تھے تو انہوں نے کہاں پہ پہلا خطبہ دیا تھا؟ تو جیسے یہ خلیفہ منتخب ہوئے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی کے اندر ایک خطبہ دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ مطلب جن لوگوں نے مجھے خلیفہ کا ووٹ دیا، یعنی جن لوگوں نے مجھے بیعت دی ہے، ان کی جو تعداد ہے وہ بڑی لمیٹڈ سی ہے، تو آج جو جتنے بھی مطلب لوگ ہیں میری سراؤنڈنگ میں سب کو دعوت دیتا ہوں، اگر کسی نے میرے خلاف ووٹ دینا ہے تو میرے خلاف ووٹ دے، اگر کسی نے میرے حق میں ووٹ دینا ہے تو میرے حق میں ووٹ دے۔ تو پھر جو میجورٹی ہے نا، بلکہ تقریباً سب لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے حق میں جو ووٹ ہے وہ کاسٹ کیا تھا، اور ایک صحابی تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کا جو بزنس ہے نا اس کے اوپر اعتراض کیا تھا۔ انہوں نے کہا اگر آپ خلیفہ بھی رہیں گے اور ساتھ ساتھ آپ اپنا کاروبار بھی کریں گے تو اس طرح پھر جو ہمارے کاروبار ہیں وہ ڈوب جائیں گے، کیونکہ آپ خلیفہ وقت ہوں گے تو لوگ آپ سے کپڑا جو ہے نا وہ خریدیں گے، ہم سے کوئی بھی نہیں خریدے گا۔ تو پھر یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا جو کاروبار ہے نا اس کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اسی سرمن کے درمیان نا حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد میں کاروبار نہیں کروں گا۔ اور جیسے ہی ان کا دور خلافت شروع ہوتا ہے نا تو کچھ کنٹروورسیز آ جاتی ہیں، کچھ مسئلے مسائل آ جاتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ تھے انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ خلافت سنبھالتے ہیں، تو کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، ان کے نام اپنے پاس آپ نوٹ کر لیں۔ ایک بندہ تھا اس کا نام تھا طلیحہ، یہ بنو اسد قبیلے سے بلونگ کرتا تھا۔ اس نے بھی دعویٰ کر دیا تھا نبوت کا، اور ایک سر بندہ کیا تھا جس نام کا کیا نام تھا؟ بنو طلیحہ اسد کے؟ طلیحہ بنو اسد قبیلے سے نا طلیحہ جو تھا اس نے اعلان کر دیا تھا نبوت کا۔ اور ایک بندہ تھا اس کا نام تھا اسود انسی، یہ یمن سے بلونگ کرتا تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور مسلمہ کذاب کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ بنو حنیفہ قبیلے سے بلونگ کرتا تھا۔ ایک جگہ آتی ہے نا یمامہ جہاں پہ جنگ یمامہ ہوئی تھی، تو یہاں سے یہ بندہ بلونگ کرتا تھا، اس کا نام تھا مسلمہ کذاب، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک فیمیل بھی ایسی تھی جس کا نام تھا شجا، یہ کرسچن وومن تھی اور اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اور جب مسلمہ کذاب کو پتہ چلا نا کہ میں اکیلا جنگ نہیں لڑ سکتا، تو اس نے جو شجا ہے نا کرسچن جو وومن تھی اس کے ساتھ اس نے شادی کر لی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جو فوج ہے نا ان کو اکٹھا کر لیا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے ساتھ ایک جنگ ہوئی تھی یمامہ کے مقام پہ، جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ یہ 634 AD میں ہوئی تھی جنگ یمامہ۔ تو اس جنگ کے اندر جو مسلمہ کذاب ہے نا اس کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اسی طرح یہ جو طلیحہ تھا اس نے معافی مانگ لی اور یہ مسلمان ہو گیا تھا، اور اسود انسی جو ہے اس کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ اور یہ جو شجاع ہے نا جو عورت تھی یہ بھی مطلب کہہ لیں کہ ریپینٹ تھی، اور اس نے بھی معافی مانگ لی اور یہ واپس اپنے ایریا کے اندر چلے گئی تھی۔ تو ایک کنٹروورسی تو یہ تھی کہ نبوت کا اعلان کر دیا گیا تھا ڈیفرنٹ لوگوں کی طرف سے، اور ایک کنٹروورسی یہاں پہ یہ ہوئی تھی کہ جو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا نا یہ کافی چھوٹے تھے ایج میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی ہی کہہ لیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمانڈر بنا کے نا تو بیزنٹائن امپائر جو ہے نا مطلب ان کی طرف ان کو بھیجنا تھا۔ تو یہاں پہ ایک ایشو کریٹ ہو گیا کہ جو کافی سارے لوگ تھے انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا جی اسامہ بن زید کی تو عمر ہی بہت کم ہے، تو ہمارے پاس بڑے بڑے سپہ سالار موجود ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں وہ بھی ہیں ہمارے پاس، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت خالد بن ولید ہیں،
تو آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ جو اسامہ بن زید ہے اس کو ایک بہت بڑی امپائر ہے بیزنٹائن امپائر، ان کے خلاف آپ کس طرح سپہ سالار بنا کے تو بیچ سکتے ہیں؟ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ چونکہ یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی کر دیا تھا تو اس لیے اس فیصلے کو نہیں بدلا جائے گا، تو حضرت اسامہ بن زید جو ہے نا یہی کمانڈر بن کے تو بیزنٹائن کی طرف جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ جو تھے نا انہوں نے خاص طور پہ ایک بندہ تھا اس کا نام تھا ملک ابن نویرہ۔ یہ جو ملک ابن نویرہ تھا نا یہ طائف کے علاقے سے بلونگ کرتا تھا، اور اس نے ایک بہت بڑا ایک ڈیلیگیشن جو ہے نا یہ بھیجا کچھ لوگوں کی طرف جو بہت زیادہ امیر تھے اور سٹرونگ لوگ تھے، تو ان کی طرف نا اس نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا یہ کہنے کے لیے کہ اس بار ہم لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ اگر ہم زکوٰۃ دیتے رہیں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ملک ابن نویرہ تھا نا تو اس کے خلاف ایک پھر آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ لڑی تھی جس کو ردا وار کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں ریجیکٹرز آف زکوٰۃ تھے، انہوں نے زکوٰۃ کو ریجیکٹ کیا تھا۔ سر جنگ کا کیا نیم تھا؟ اس کو نا ردا وارز بولتے ہیں، ردا RIDA ردا، یعنی کہ انہوں نے زکوٰۃ کو رد کر دیا تھا نا تو پھر ان کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی اس کو ردا وار ہی بولتے ہیں، اور یہ بھی 634 AD میں ہوئی تھی۔ ردا وارز جو ہے نا یہ 634 AD میں ہوئی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ جو بندہ مطلب نماز اور زکوٰۃ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو بندہ نماز سے زکوٰۃ کو الگ کرنے کی کوشش کرے گا نا تو میں اس کا جو سر ہے نا اس کے جسم سے الگ کر دوں گا۔ سر یہ آدمی کون سا تھا جس نے زکوٰۃ دینے کے لیے کہا تھا کہ جی یہ نا طائف سے بلونگ کرتا تھا، اس کا نام تھا ملک ابن نویرہ، اور اس نے نا ڈیفرنٹ علاقوں میں اپنے مطلب ایک پورا ڈیلیگیشن بنا کے نا تو کافی سارے علاقوں میں اس نے جو عمرہ تھے نا جو کافی امیر لوگ تھے ان کی طرف اس نے ڈیلیگیشن بھیجا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر اسی طرح ہم زکوٰۃ دیتے رہیں گے تو ایک دن جو ہمارا سارا مال ہے نا یہ غلاموں میں مسکینوں میں اور مسافروں کے اندر چلا جائے گا، اور ہم تو اس طرح غریب ہو جائیں گے اور وہ مطلب ہمارے مد مقابل آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اسلام ہے وہ سکھاتا ہی ہمیں ایکویلٹی ہے، تو اس بندے نے کہہ لیں کہ جو زکوٰۃ ہے نا وہ خود بھی دینے سے انکار کیا، اور بہت سارے لوگوں کو بھی اس نے اکسا لیا اپنے ساتھ کر لیا کہ ہم لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو ایک پورا جو گروپ ہے نا وہ بن گیا ہوا تھا۔ تو پھر یمامہ کے مقام پہ نا حضرت ابوبکر صدیق جو تھے انہوں نے ان کے خلاف ایک جنگ لڑی تھی جس کو ردا وارز بولتے ہیں، تو اس کے اندر ان کو اسیر کر لیا گیا تھا، اور یہ جو ملک ابن نویرہ ہے اس کو قتل کر دیا گیا تھا، اور باقی جو لوگ تھے ان کو کہہ لیں کہ قیدی بنا لیا گیا تھا، اور بعد میں وہ بھی مان گئے تھے کہ ٹھیک ہے ہم زکوٰۃ پے کریں گے۔ سر یہ بیزنٹائن جو سلطنت تھی اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں، مطلب یہ ڈفرنٹ نیم نہیں ہے تھوڑا، مطلب اس کا عربک نیم کیا ہوگا؟ رومن امپائر بولتے تھے نا اس کو، جو بیزنٹائن امپائر تھی یہ کرسچنز کی تھی، اور اس کو رومن امپائر بولتے ہیں انگلش کے اندر۔ اوکے سر۔ اور ان کے دور میں نا جو فلسطین کا کافی سارا ایریا تھا وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر لیا تھا، فتح کر لیا تھا، اور 22 جمادی الثانی 13 ہجری اور AD کیلنڈر اگر دیکھیں تو 634 میں حضرت ابوبکر صدیق جو ہے یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور جو چاروں خلیفہ اسلام ہیں ان میں سے یہ پہلے خلیفہ جو تھے نا مطلب یہ واحد خلیفہ ہیں جو طبعی کہہ لیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ طبعی طور پہ دنیا سے لے کے جاتے ہیں واپس۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر جو تھے وہ یکم محرم کو شہید ہوئے تھے، ان کو بھی مطلب وہ خنجر مار دیا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان جو تھے ان کے اوپر جو ایجپٹ سے آئے تھے ریبلز انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا تھا، اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے اوپر بھی حملہ کر کے ان کو شہید کیا گیا تھا۔
تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں ان کو غسل دیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائٹ سائڈ جو ہے نا وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے نا یہ شروع ہو جاتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پورا نام ہے یہ حضرت عمر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر جو ہے یہ 580 اے ڈی میں مکہ میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ کے والد کا نام خطاب ابن نفیل تھا، اور آپ کی جو والدہ ہے نا ان کا نام حنتمہ بنت حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اور حضرت عمر کا جو تعلق ہے یہ قریش کے ایک قبیلہ ہے نا بنو عدی، اس سے یہ بلونگ کرتے تھے۔ آپ کا جو لقب ہے یہ الفاروق ہے۔ اور بائی پروفیشن آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو حضرت عمر ہے نا یہ بھی مرچنٹائزر تھے، یہ بھی تاجر تھے۔ مکہ کے اندر سب سے جو نوبل پرسنالٹیز تھی نا ان کے اندر آپ کا شمار ہوتا تھا، اور آپ بہت زیادہ کہہ لیں کہ طاقتور تھے۔ اور ان کی جو کنیت ہے یہ بنو ابو حفصہ بھی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو بیٹی تھی ان کا نام حضرت حفصہ تھا، اور حضرت حفصہ جو تھی ان کی شادی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جوانی کے جو دن تھے نا اس میں جو حضرت ابوبکر صدیق تھے یہ بہت زیادہ محنتی تھے، مطلب اونٹوں کی گریزنگ کرتے تھے، یعنی کہ اونٹوں کی چراگاہیں، اونٹوں کو چراگاہوں تک لے کے جاتے تھے اور ان کو چراتے تھے وہاں پہ۔ فزیکلی یہ بہت زیادہ سٹرونگ تھے، اور مطلب جو مکہ کے مشہور ریسلر تھے نا جو پہلوان تھے ان کے اندر آپ کا شمار ہوتا تھا۔ سر یہ ان کے اور والد اور والدہ کا نام تو بتائیے گا سر۔ جی حضرت عمر جو تھے نا ان کے والد کا نام تھا خطاب ابن نفیل، اور والدہ کا نام تھا حنتمہ بنت حشام۔ اور قبیلے کا سر، اور سر قبیلے کا کیا نام تھا؟ قریش ان کے قبیلے کا کیا قبیلے کا نام؟ نام تھا بنو عدی۔ اوکے سر، شکریہ۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ 590 میں انہوں نے 36 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ یہ دونوں کویسچن امپورٹنٹ ہیں، بہت بار یہ پیپر میں آئے ہوئے ہیں کہ ایک تو وہ ایئر پوچھ لیتا ہے کہ کب اسلام قبول کیا تھا، 590 میں کیا تھا، اور وہ پوچھ لیتا ہے کہ آپ کی عمر کتنی تھی اس وقت، تو 36 سال آپ کی ایج تھی جب آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تھا تو ان سے پہلے کتنے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے؟ تو 40 آدمی اسلام قبول کر چکے تھے، اور 11 وومن جو ہے نا یہ اسلام قبول کر چکی تھی۔ اور ان کا جو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ مطلب ننگی تلوار لے کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں، اور ان کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، کیونکہ مطلب یہ سفر سے آ رہے تھے، تو جب یہ اپنے گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں نا تو ان کی سسٹر تھیں جن کا نام تھا حضرت فاطمہ بنت خطاب، تو وہ سورہ طٰہٰ کی جو کچھ آیات ہیں نا ان کی تلاوت کر رہی تھیں، تو انہوں نے اپنی سسٹر جو ہے نا ان کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا، اور ان کے ایک داماد تھے بہنوئی تھے ان کے جن کا نام تھا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے آتے ہیں، تو انہوں نے اپنے بہنوئی کو بھی مارنا شروع کر دیا، اور
کافی حد تک ان کو انہوں نے انجرڈ بھی کر دیا، اور پھر یہ غصے میں گھر سے تلوار لے کے تو نکل جاتے ہیں. تو جیسے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور دوبارہ سے سورہ طٰہٰ کی جو کچھ آیات ہیں نا وہ ان کو سناتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کا جو دل ہے وہ موم ہو جاتا ہے اور یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 590 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا نے اسلام قبول کیا تھا. سر اور بہنوں کا جیسے کیا نیم تھا؟ جو ان کے بہنوئی تھے نا ان کا نام تھا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اوکے سر. تو آپ کو پتا ہے جیسے ہی اسلام قبول کرتے ہیں سر نا تو اسلام کب قبول مسلمان جو کیا ہیں تھا؟ 590 میں. آپ لوگوں نے نا کلاس اینڈ ہونے پہ دوبارہ سیم لنک سے جوائن کرنی ہے کلاس، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی حضرت عمر جو ہے نا یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اس سے پہلے جو مسلمان تھے وہ نماز پہ مطلب ڈر کے پڑھتے تھے، مطلب اپنی جو عبادت